موسٹلی ہم ہاؤس وائف کے پاس گھر کا کام کرنے کے لیے نا پورا دن ہوتا ہے اور کبھی کبھار وقت کم ہوتا ہے لیکن کام زیادہ ہوتا ہے، اور یہ سب مینیج کرنے کے لیے ہوتی ہے ایک اکیلی ہاؤس وائف جو کہ اپنے دن بھر کا ٹائم جو ہے گھر کے کاموں میں ہی گزار دیتی ہے۔ تو غلطی ہم کہاں پر کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم خود ہی وقت کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے یا ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں؟ تو جانیے دن بھر کا کام جلدی اور کم وقت میں کیسے نپٹائیں، ہاؤس وائف کی سکون بھری زندگی کا راز کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ آئیے آج کے بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب کی طرح نا میں بھی ایک ہاؤس وائف ہوں جس کے سر پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، بچوں کو پڑھانا بھی ہے، گھر کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے اور ہر ایک کام جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ مشکل تو یہ چیز لگتی ہے، لیکن اس کو آسان بنانے کے لیے نا ہمیں خود ہی جو ہے نا وقت کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کو نا اپنے لیے ضائع نہ کیا کریں، کیونکہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ نا ضروری قیمتی ہوتا ہے، اور خاص طور پر صبح کا وقت۔ اس لیے صبح کے وقت کو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ نا اہمیت دیا کریں، کیونکہ صبح کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہے جب آپ ایک پرسکون طریقے سے نا اپنے سبھی کام بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں صبح کو جو ہے نا وہ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد نا سب سے پہلے کوشش یہ کرتی ہوں کہ جو بھی مشکل کام ہے نا گھر کا سب سے پہلے وہ کر لوں، کیونکہ صبح کے ٹائم آپ ایک اچھے خاصے جو ہے نا وہ انرجیٹک ہوئے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم پر اگر آپ ہیوی کام کر لیں گے نا تو پورا دن جو ہے نا وہ آپ کا پھر آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ تو جس دن میرا واشنگ ڈے ہوتا ہے نا اس دن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بغیر ٹائم ویسٹ کیے نا جلدی سے جلدی اپنا کام جو ہے وہ صبح میں سٹارٹ کر دوں، تاکہ ٹائم پر ہی سبھی کام جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور آپ میں بہت ساری ہاؤس وائف یہ چیز جانتی ہوں گی کہ جس دن واشنگ مشین لگتی ہے گھر میں اس دن کام کتنا بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے لیے نا اس دن کام ڈبل ہو جاتا ہے، خاص طور پر ان ہاؤس وائف کے لیے جنہوں نے خود ہی سب کچھ اکیلے مینیج کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ باقی ڈیلی کے کام جو ہیں وہ تو چلتے رہتے ہیں، لیکن واشنگ مشین کے ساتھ جو ہے وہ کام تھوڑے سے نا آپ کے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے جی سب سے پہلے میں نے لگا لی ہے واشنگ مشین بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد، اور کپڑے وغیرہ ڈال کر مشین چلا کر جو ہے نا وہ میں آ گئی ہوں، تاکہ میرا ٹائم ضائع نہ ہو اور اس ٹائم میں جو ہے نا میں کچھ اور کر لوں، کیونکہ واشنگ مشین لگانے کے ساتھ ساتھ آپ 100 کام اور بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں نا کہ آپ کے کام جلدی جلدی نپٹ جائیں تو واشنگ مشین بھی لگا لیں، ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے نا اپنے گھر کی صفائیاں بھی کرتے جائیں، برتن دھو لیں، کوئی بھی کام کر لیں، کھانا بنا لیں ساتھ کے ساتھ، تو دیکھیے گا کہ ٹائم آپ کا بالکل بھی ویسٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، میرے ڈیلی کے کاموں میں نا سب سے پہلے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نا کچن کو کلین کر دوں، کیونکہ جب بھی میں کچن میں آتی ہوں نا اور سنک میں مجھے جب ناشتے کے برتن نظر آتے رہتے ہیں تو پھر مجھے عجیب سی بے چینی ہو جاتی ہے۔ اور اب بھی دیکھیں میں مشین لگانے کے بعد جو ہے نا وہ فوراً سے کچن میں آ کر کچن کو کلین کرنے لگ گئی ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے نا اگر آپ فالو کریں کہ اپنا ٹائم نہیں آپ نے ویسٹ کرنا اور ساتھ کے ساتھ آپ نے سبھی کام کرتے جانا ہے، تو جلدی ٹائم پر آپ کے کام سبھی مینیج ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ میں نے جو ہے نا آج بنا رہی ہوں شامی کباب چنے کی دال کے۔ تو بچے جو ہے نا اسکول جانے لگ گئے ہیں، تو بچوں کو جو ہے وہ سینڈوچز وغیرہ بنا کر دینے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھار بچوں کو کھانا نہیں پسند آ رہا ہوتا، کبھی سالن ان کا کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر یہ ہے کہ شامی کباب بنے ہوتے ہیں نا تو آسانی رہتی ہے۔ تو رات کو جو ہے وہ میں نے دال بھگو کر نہ رکھ دی۔ تو یہ ساری چیزیں چنے کی دال، چکن اور یہ مٹیریل وغیرہ جو ہے نا وہ میں پریشر کوکر میں ڈال کر اس کو 5 منٹ کا ٹائم لگاؤں گی، کیونکہ رات کی دال بھیگی ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ پریشر لگانے کی ضرورت نہیں رہتی، اور دال جو ہے وہ جلدی گل بھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو نا یہ مشین میں بھی جو ہے نا وہ پیسنے کی ضرورت نہیں پڑتی دال، اگر آپ رات بھر کی بھگو کے رکھتے ہیں۔ ہاتھ کے ساتھ ہی بس میش کرتی ہوں تو بڑی اچھی سے جو ہے نا وہ شامی کباب بن جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلیں ساتھ کے ساتھ کچن میں جو ہے نا یہ کام بھی کر لیتی ہوں، اور شامی کباب بھی تیار ہو جائیں گے اور باقی کام بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے۔ تو یہاں پر جی بس اس کی میں نے تیاری کر لی ہے، اور اس کو جو ہے وہ میں اب یہاں پر نا رکھ دوں گی پکنے کے لیے۔ اور جی واشنگ مشین لگی ہو بیڈ شیٹس نہ دھلیں ایسا بھی ممکن نہیں ہے، اور جس دن واشنگ مشین لگتی ہے اس دن بیڈ شیٹس دونوں رومز کی لازمی طور پر دھلتی ہیں، اور میں نے یہ اپنا اس طرح سے کچھ شیڈول بنایا ہوا ہے کہ جس دن میں نے واشنگ مشین لگانی ہے نا اسی دن میں نے اپنی بیڈ شیٹس جو ہیں وہ اتارنی ہے اور لے جا کر مشین میں ڈال دینی ہے، اور نیو لا کے جو ہے نا بیڈ شیٹس یہاں پر میں نے بچھا لینی ہوتی ہیں اپنے بیڈس پر۔ ویسے اگر بچے گندی کر دیں تو پہلے بھی اتار دیتی ہوں، لیکن اگر پورے 8 دن جو ہیں وہ گزر جائیں میرے آسانی کے ساتھ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جس دن واشنگ مشین لگتی ہے نا اسی دن ہی اتار کے نا میں ان کو دھوتی ہوں۔
تو خیر جی آج میرا یہ بھی دن تھا کہ میں نے بیڈ شیٹس وغیرہ بھی چینج کرنی تھیں اور ساتھ میں جو ہے صفائی وغیرہ بھی کرنی تھی. وقت بچانے کے لیے نا ہر ایک کام کو دوسرے کام کے ساتھ سیٹ کر کے کام کریں. ایک کام ختم کریں دوسرا شروع کر دیں, دوسرا ختم کریں تو تیسرا شروع کر دیں بغیر کسی سستی کے. تو آپ خود دیکھیں گے کتنا جلدی آپ کا جو ہے کام ہوگا اور آپ کے لیے ٹائم بچے گا. اچھا یہاں پر جلدی کام کرنے کے حوالے سے ایک اور آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کروں نا, تو وہ یہ کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہے نا تو آپ نے اس کے لیے ٹائم ضرور سیٹ کرنا ہے. جیسے کہ اگر آپ ڈیلی گھر کی اپنی کلیننگ کرتے ہیں نا تو کوشش یہ کیا کریں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر نا آپ نے کلیننگ کمپلیٹ کرنی ہی کرنی ہے. اپنے آپ کو نا ٹاسک دیا کریں کہ یا اپنے آپ کو چیلنج دیا کریں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا وہ میں یہ کام کر سکتی ہوں یا میں یہ کام کر کے ہی دکھاؤں گی. تو جس طرح سے آپ اپنے آپ کو لے کے چلیں گی نا ویسے ہی جو ہے وہ آپ میں جو ہے نا اسی طرح سے انرجی پیدا ہوگی. لائک اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر کپڑے وغیرہ سارے دھو لینے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ خود آپ جو ہے نا وہ اتنے ہی ٹائم میں نا اپنا یہ کام کر لیں گی. اور اگر آپ یہ سوچیں گی کہ اچھا دیکھتی ہوں کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے گھر کا کام کرنے میں, تو ٹائم جو ہے نا پھر وہ آپ کا اتنا ہی لانگ ہوتا جائے گا, کام اتنا ہی آپ کا بڑھتا جائے گا. تو ٹائم ضرور سیٹ کیا کریں گھر کے کام کے حوالے سے. آپ دیکھیے گا کہ کتنی جلدی جو ہے نا وہ آپ ہر کام سے نا فری ہو جائیں گے. اچھا دوپہر کا کھانا جو ہے نا وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ دوپہر میں ہی بنا کر رکھ دوں, کیونکہ شام میں جو ہے نا وہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کو پڑھانا بھی ہوتا ہے. تو میرے پاس نا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ بچوں کی اب تھوڑی بڑی کلاسز ہیں تو ٹائم جو ہے نا بچوں کو پڑھانے میں ذرا لگ جاتا ہے. تو اگر کھانا میں دوپہر کو بنا لیتی ہوں نا میرے لیے ذرا نا آسانی ہو جاتی ہے. تو میں تھوڑا سا بھی ٹائم جتنا بھی ہے 15-20 منٹ بھی نکال لوں بے شک, لیکن میں دوپہر میں ہی کھانا بنا لیتی ہوں. ورنہ اگر شام تک چلا جائے تو پھر جو ہے وہ علیحدہ سے ٹینشن ہوتی رہتی ہے کہ اچھا بھی کھانا بنانے والا بھی پڑا ہے. تو جی خیر اس کام کو بھی میں دوپہر میں ہی کر کے فری ہو جاتی ہوں. آج کھانے میں بنا رہی ہوں آلو گوبھی. آج فرسٹ ٹائم جو ہے وہ میں نے گوبھی بنائی ہے, یعنی کہ پچھلی سردیوں میں ہی بنائی ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ میں نے پوری گرمیاں نہیں بنائی اور آج جو ہے وہ میں نے گوبھی منگوائی کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں گوبھی بناؤں. اور گوبھی جب بچ جاتی ہے نا تھوڑی بہت تو میں نیکسٹ ڈے جو ہے وہ اس کے ناشتے میں پراٹھے بنا لیتی ہوں. وہ تو مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں. تو یہاں پر جی خیر لنچ کی تیاری ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ آج کل جو ہے نا وہ میرا چینل کافی زیادہ ڈاؤن ہوا ہے. پتہ نہیں کیا ریزن ہے, کچھ خاص مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مے بی کہ جو ہے وہ میں نے پچھلے دنوں جو کافی زیادہ چھٹیاں کی ہیں نا اس کی وجہ سے شاید چینل ڈاؤن ہو گیا, لیکن کافی زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے. ویوز جو ہیں وہ کافی کم ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتی ہوں اور میرا دل نہیں کرتا کہ پھر میں ولاگ بناؤں, لیکن پھر ہمت کرتی ہوں اور بنا لیتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ ویوز جو ہیں وہ میرے چینل پر کافی زیادہ ڈاؤن ہے. اگر آپ کو اس کی ریزن پتہ ہو تو مجھے ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. لیکن مجھے جو ہے نا ابھی اس کی کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی کہ ویوز جو ہیں وہ کیوں اتنے زیادہ ڈاؤن ہو چکے ہیں میرے چینل پر. کیونکہ اگر ویوز اچھے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ہی ریگولر جو ہے وہ کام کرنے کا دل بھی کرے گا. اور اگر ویوز ڈاؤن ہوں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈی موٹیویٹ ہونے کی وجہ سے نا پھر دل کرتا ہی نہیں ہے کہ ولاگ بناؤں, کیمرہ اٹھاؤں اور کام کروں. تو بس خیر باقی جو ہے وہ آج کا ولاگ یہیں پر میں اینڈ کر رہی ہوں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر, اور چینل پر اگر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.